بہت سے لوگ موبائل پہ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر آنے والی رات کی عبادتوں کی بڑی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بالکل بے سند بات ہے۔ عبادت کرنی ہے، یہ نہیں طے ہے کہ کیا کرنا ہے، جس عبادت میں دل لگے وہ کرنا ہے۔ دوسرے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ پورے شعبان کے روزے بڑے مبارک ہیں، لیکن 15ویں شعبان کا روزہ دیگر شعبان کے دنوں سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا دوکھی شب برات کو ایک تہوار کی شکل دے دی ہے، اس کو تہوار مناتے ہیں۔ بہت سے جگہوں میں باقاعدہ اس کے لیے الگ سے کپڑے بنتے ہیں، اور شعبان میں جب 14 شعبان ہوتی ہے تو شام کو باقاعدہ لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور قسم کے گھر میں کھانے بنتے ہیں۔ باقاعدہ اپنے وہاں بھی حلوائی لوگ اپنی اپنی دکانیں سجائے بیٹھے ہیں کہ آؤ، اور حلوہ ہم بنانے کو تیار ہیں۔ پرانے وقت میں محلے میں بھی گھر گھر بنتا تھا، حالانکہ کھانا پینا کبھی بنا نہیں ہے، حلوہ گوشت کبھی بنا نہیں ہے، لیکن آج ہی کی تاریخ میں بنانا اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے، بے سند بات ہے۔ جہالت کی بنیاد کے اوپر پیچھے سے ایک بات چلی آ رہی ہے، اس کو بھی آج کچھ لوگ مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ گھروں کو سجا دیا جائے، قبرستانوں کو جگمگا دیا جائے، موم بتیاں، کہیں کہیں بجلی کے بلبوں کا انتظام، قمقموں کا انتظام، اور کہیں جھالریں وغیرہ بھی ڈالی جاتی ہیں۔ باقاعدہ قبرستان کو صاف کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے اندر اگربتیاں لگائی جاتی ہیں، جنریٹر کا انتظام ہے، چونا ڈالا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک غیر ضروری چیز ہے۔ جوانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ آج قبرستان ضرور جانا ہے، ٹولے بنا بنا کر کے قبرستان کو جاتے ہیں، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے شہر کا، ہمارے قصبے کا کوئی قبرستان نہ بچے، بلکہ کوئی مردہ نہ بچے جس کے لیے مثال ثواب نہ کر دیں۔ قبرستان جائیے، اپنے مرحومین کے نام مثال ثواب کیجیے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن آج ہی کی رات میں اس کو ضروری سمجھنا یہ غیر ضروری چیز تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنا پوشیدہ عمل تھا کہ ایک مرتبہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے، اپنی بیوی ہم سب کی امی جان سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہماری تھی، ان کو بھی نہیں بتایا، اور کسی صحابی کو نہیں بتایا کہ چلو آج قبرستان چلنا ہے۔ لیکن باقاعدہ آج اس روایت کا سہارا لے کر کے زبردست شور شغابہ ہے، اس کی قطعاً شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ آپ کبھی چلے جائیں بغیر کسی کے بتائے ہوئے، کوئی حرج نہیں، نہ جائیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے دیہاتوں میں، شہروں میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ٹولے کے ٹولے سگریٹ کا دھواں اڑا رہے ہیں، پڑیا کھا رہے ہیں، ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں۔ بہت سے بڑے شہروں کے اندر باقاعدہ پوری رات جگہ رہتا ہے، کاروں سے ریس لگ رہی ہے، موٹر سائیکلوں سے ریس لگ رہی ہے، اور پوری رات ان واہیات کاموں میں لگا دیتے ہیں، اور اوپر سے ان کو یہ شیطان پڑھا دیتا ہے کہ تمہاری ان حرکات کے اوپر تم کو ثواب دیا جائے گا، یہ عبادت ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اپنے اوپر رحم کریں اور آخرت برباد نہ کریں۔ اور میں یہ بات بار بار ذہن میں آتی ہے، کہہ دوں آپ سے کہ یہ جو حالات گرم ہو رہے ہیں، یہ حالات خاموشی کے ساتھ ہم کو سبق دے رہے ہیں۔ معمولی نہ سمجھے حالات کی گرمی کو۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی جس شان بان کے ساتھ آج یہ خرافات ہو رہی ہے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تو یہ حالات ہم سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، اے مسلمانوں سنبھل جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے، مسلمانوں توبہ کر لو، اے مسلمانوں آپس میں اتحاد پیدا کر لو۔
اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، نہیں پکڑو گے تو تمہارے پٹنے کا، تمہارے کٹنے کا اور تمہارے برباد ہونے کا پورا انتظام کیا جا چکا ہے۔ اس کے کچھ نمونے دکھائے جا رہے ہیں، اس کے کئی کے ٹیلر سامنے آ جاتے ہیں، کبھی کبھی میڈیا کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے کچھ باتیں لوگوں کے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ حالات خرافات میں زندگی گزارنے کے نہیں ہیں، یہ اوقات مٹر گشتی کے نہیں ہیں۔ ہم اب تک جو کچھ بھی کرتے چلے آئے ہوں اس کو بھول جائیں، اب تک جو کچھ بھی ہم نے گناہ کیے ان کو بھول جائیں، اب سچی پکی توبہ کر لیں، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ اگرچہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے، جو رمضان المبارک میں آتی ہے، اور ہر کام کا فیصلہ کن کو پیدا ہونا ہے اور کن کو مر جانا ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، یہ سارے فیصلے اس رات میں کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ یہ کام آج کی رات سے شروع ہو کر کے اور لیلۃ القدر کی رات تک جا کر کے مکمل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ساری باتیں پہلے سے لوح محفوظ میں لکھی ہیں، لیکن باقاعدہ ان کو مرتب کر کے فرشتوں کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے کہ تم کو پورے سال میں یہ کام کرنا ہے۔ تو کہیں آج کی رات میں ہم حلوہ کھا کر کے، بڑھیا گوشت اور زردہ پلاؤ اور تندوری کھا کر کے ہم سو جائیں اور فرشتے ہمارے مقدر لکھ رہے ہوں کہ اس کو تو مرنا ہے، اس کو تو مصیبت میں گرفتار کرنا ہے، اس کو حادثے سے دوچار ہونا ہے، اس کے لیے تو بربادی کا سامان ہونا ہے، اور ہم آرام سے سو رہے ہو۔ میرے بھائیوں، قبر میں دوسرا کام نہیں ہے، وہاں سونا ہی سونا ہے۔ جگنے کے لیے تھوڑی سی اللہ نے عمر دے رکھی ہے، کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال۔ اس امت کی عمر 60 سے 70 سال کے بیچ میں بتائی گئی ہے۔ زیادہ تر لوگ اسی میں نمٹ لیں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ پائیں گے۔ تو اس لیے ہم جاگنے کے وقت میں تھوڑا جاگ لیں۔ سونا منع نہیں ہے، کھانا پینا منع نہیں ہے، سیر و تفریح منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی اوقات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بھی وقت رکھا ہے، جاگنے کے لیے بھی وقت رکھا ہے، آرام اور سیر و تفریح کے لیے بھی وقت رکھا ہے۔ آج کی رات ہم سے کہہ رہی ہے کہ اس کو عبادت میں گزار دیا جائے۔ کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، کوئی خرافات نہ کی جائیں۔ مسجد میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ چائے کا انتظام کر لیتے ہیں، 10-5 بچے بڑھ زینے سے اوپر گئے، پھر اوپر سے نیچے آئے، کبھی وہاں کبھی یہاں، کبھی اس دکان پہ کبھی اس دکان پہ، اور پتہ چلا کہ جو اصل وقت ہے اللہ سے مناجات کا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اپنی مصیبتیں دور کرانے کا، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی گفتگو کرنے کا، اس میں سو جاتے ہیں۔ کہاں کی سحری، کہاں کی فجر کی نماز اور کہاں کی عبادت، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ گویا کہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہے، جو ہماری آج کی رات کی بھی عبادت کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ ہم نہ زیادہ کر پائیں تو کم سے کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، یہ کم سے کم ہے۔ اس سے زیادہ آپ کی اگر ہمت ہے، چستی ہے، تو عشاء کے بعد کچھ تلاوت کر لیں، کچھ نماز وغیرہ پڑھ لیں۔ اور اگر یہ ہمت ہے کہ ہم شروع میں جو ہے سو جائیں گے، آخر میں اٹھ جائیں گے، تو اور بہتر ہے۔ اور اگر آپ باہمت ہیں، شکار کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، شادی براتوں کے لیے آپ جاگ جاتے ہیں، آپ نے نیت کی کہ نہیں ہم کو پوری رات جم کر کے عبادت کرنی ہے، تو نور نلا نور ہے۔ آپ جم کر کے پوری رات عبادت کیجئے، قرآن پڑھیے، تسبیح پڑھیے، نماز پڑھیے، اللہ کے سامنے روئیے گائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بیچ میں آج کی رات میں کسی کو نہیں رکھے گا۔ جو ہی سورج غروب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دکھنے والے آسمان کے اوپر، جس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، تشریف لے آئیں گے اور ارشاد فرمائیں گے، الا کیا ہے کوئی مستغفرین اپنی معافی مانگنے والا، فاغفر لہ، تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ پھر کیا ہے کوئی روزی کا متلاشی جو دکھی رہتا ہے، ہم اس کو مالا مال کر دیں۔ کیا ہے کوئی بیماری میں مبتلا، آج کی رات میں اگر وہ بیماری سے نجات چاہے گا تو ہم اس کو شفا دے دیں گے۔ یہ اعلان ہوتا رہے گا۔ چاہو تو شروع میں اس سے فائدہ اٹھا لو، چاہو تو اخیر میں اٹھا لو، چاہو تو پوری رات اٹھا لو، اور نہ کر سکو تو کم سے کم
عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی جماعت کے ساتھ بھی اگر پڑھ لو گے تب بھی آج کی رات میں عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ نہ ہو کہ سنتے سنتے ہم سن ہو جائیں، ہر جمعے کو سنتے ہیں، جلسوں میں سنتے ہیں، نماز کے بعد کتابوں میں سنتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی کوئی ڈگر نہیں بدلی۔ جس انداز سے ہم جیتے چلے آئے ہیں کہ عید بقرعید میں آ جائیں گے، جمعے میں آ جائیں گے، کبھی کوئی مٹی ہو جائے گی اس میں آ جائیں گے، کبھی کوئی جلسہ ہو گیا تو اس میں کچھ تعداد بڑھا دیں گے، باقی ہم کو کوئی رہنا جانا نہیں ہے۔ آپ پڑھیے، بچے پڑھیں، اور کوئی مسافر آ جائے وہ پڑھے، باقی مسجد آپ آباد رکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غفلت کب تک چلتی رہے گی؟ یہ منمانی زندگی کب تک گزاریں گے؟ ہم اس طریقے سے کب تک جئیں گے؟ ہمارے مرنے کا، ہمارے پٹنے کا، ہمارے برباد ہونے کا، ہمارے دنیا میں ذلیل ہونے کا پورا سامان کیا جا چکا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے کبھی کبھی ٹیلر دکھ جاتے ہیں، کچھ باتیں لوگوں کی زبانوں سے نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دشمن تمہارے لیے دل میں اتنی دشمنی رکھتے ہیں کہ ان کا سینہ تمہارے دشمنی کی وجہ سے کھولتا۔ کبھی کبھی اپنی زبانوں سے کچھ نکال دیتے ہیں، لیکن جو دل میں چھپا ہوا ہے اس کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ تمہارا دشمن تمہاری ترقی کو دیکھ کر کے ناراض ہوتا ہے، تمہارا دشمن تمہارے اتحاد کو دیکھ کر کے ناراض ہوتا ہے، تمہارا دشمن تمہارے دین کو جو ہے اپنے زندگی میں جب لاتے تو اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس سے پہلے اپنے نیک بندوں کی مدد کی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہماری مدد کر دے، ہم بھی عزت کے ساتھ رہنے والے بن جائیں، تو میرے بھائیوں اپنے اللہ کو خوش کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کے ہو کر کے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے ہو جاؤ تو ہم تمہارے ہو جائیں گے۔ کوئی ذات برادری نہیں، کوئی شہر دیہات نہیں، ہر ایک کے لیے اعلان عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ہم کو یاد کرو گے تو ہم تم کو یاد رکھیں گے، اگر تم ہماری عبادت کرو گے تو ہم تمہاری بھرپور مدد فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے قوم کے اوپر مدد کر دو، اسلام کے اوپر مدد کر دو، چھوٹے بچوں اور عورتوں کے اوپر مدد رحم کر دو، اور اپنی ذات کے اوپر رحم کر دو۔ اگر ہم نے حالات نہ بدلے تو میرے بھائیوں، برباد ہونے سے، کٹنے پٹنے سے، رسوا اور ذلیل ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، آنے والی رات کی قدردانی کی توفیق بخشیں، اور کل جو 15ویں شعبان کا دن آنے والا ہے اس کو روزہ رکھنے کی توفیق بخشیں، پورے ملک کے حالات بہتر فرمائیں، ہم سب کو عزت اور عافیت کے ساتھ اس ملک میں رہنے کے اسباب مہیا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ نظرات کی سنتیں نہ پڑھی